اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ بچے، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم 9th کلاس یونٹ 1 جو ہے فزیکل کوانٹیز اینڈ میجرمنٹ، اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اور کچھ شارٹ کویشچن کے حوالے سے چیزیں ہیں، کچھ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہیں، وہ دیکھیں گے۔ ساری باتیں کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے پاس سائنس کی ایک جنرل ڈیفینیشن تمام بکس کی ہوتی ہے، بایو، کیمسٹری، فزکس، میتھ، اور فزکس کے حوالے سے آپ کے پاس the knowledge which we gain through observations and experimentation۔ simple definition آپ کے پاس سائنس جو ہے وہ آپ کے پاس ایسا علم ہے جو ہم observation کی بیس پہ اور experimentation کی بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں۔ observations کا مطلب ہوتا ہے مشاہدات، experimentations تجربات۔ تو سائنس ایسا علم جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سائنس از ڈرائیو فرام لیٹن ورڈ مینس سینشیا، سائنس از ڈرائیو فرام لیٹن ورڈ سینشیا مینس نالج۔ سائنس جو ہے وہ لاطینی زبان کے لفظ سینشیا سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اور سینشیا کا مطلب یہ ہے نالج۔ نالج مینس علم، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ایسا نالج which we gain through observations and experimentation۔ سائنس جو ہے اس کو لاطینی زبان کے لفظ سینشیا سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نالج، اور ایسا نالج جو ہم تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پہ حاصل کرتے ہیں، از کالڈ سائنس۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیچرل فلاسفی کیا ہے؟ Not until 18th century all the material objects were studied under a single subject called natural philosophy۔ تو ہم نیچرل فلاسفی کے حوالے سے کچھ اس طرح سے بات کر لیتے ہیں کہ نیچرل فلاسفی ہمارے پاس اٹ از دا اسٹڈی آف فزیکل یونیورس، کہ نیچرل فلاسفی جو ہے وہ مطالعہ ہے فزیکل یونیورس کا، اسٹڈی آف نیچر کا مطالعہ ہے، فزیکل یونیورس کا مطالعہ ہے۔ یہ ہے کیا؟ a dominant science before the development of modern science۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک سائنس ہے، لیکن جو ماڈرن سائنس ہے ہمارے پاس، اس کی ڈیولپمنٹ سے پہلے جو غالب تھی، ڈومیننٹ غالب، تو وہ ہمارے پاس نیچرل فلاسفی کہلاتی ہے۔ شروع میں سائنس تمام جو نالج تھا اس کو ایک سنگل سبجیکٹ کے تحت جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا رہا، سائنس یا نیچرل فلاسفی۔ لیکن جیسے جیسے یہ انکریز ہوا ود دا پیسج آف ٹائم، تو اس کو سب سے پہلے دو بڑے اسٹریم میں ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ اور کون کون سے دو بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا اس کو؟ ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے فزیکل سائنسز، اور نیکسٹ بایولوجیکل سائنسز۔ آپ سے یہ شارٹ کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، ڈیفائن فزیکل سائنسز اینڈ بایولوجیکل سائنسز، اور پوچھا جا سکتا ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فزیکل سائنسز اینڈ بایولوجیکل سائنسز۔ تو اگر ڈفرنس آ جائے، آپ بیچ میں لائن لگا کے ایک سائڈ پہ فزیکل سائنسز، دوسری سائڈ پہ بایولوجیکل سائنسز لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں فزیکل سائنسز کیا ہے؟ اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس، اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس۔ نان لیونگ تھنگس آپ کے پاس بے جان اشیاء، اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس، اور یہاں پہ ہے اسٹڈی آف لیونگ تھنگس۔ یہ آپ کے پاس نان لیونگ تھنگس بے جان اشیاء، اور لیونگ تھنگس جاندار اشیاء۔ تو فزیکل سائنسز میں ہم مطالعہ کرتے ہیں بے جان اشیاء کا، اور اسی طرح سے بایولوجیکل سائنسز کے اندر اسٹڈی آف لیونگ تھنگس جاندار اشیاء کا جو مطالعہ ہے اس کو آپ اسٹڈی آف بایولوجیکل سائنسز میں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس انٹروڈکشن ٹو فزکس میں ہم چلے تو اس میں سب سے پہلے جو فزیکل سائنسز تھیں ان کے حوالے سے 19th سینچری تک جو فزیکل سائنسز کے حوالے سے ڈسپلن تھے، 5 ڈسٹنکٹ ڈسپلن تھے۔ تو کون کون سے ڈسپلن؟ یہ بات ایم سی کیوز میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ 19th سینچری تک فزیکل سائنسز کے حوالے سے کتنے ڈسپلن تھے؟ تو 5 ڈسپلن، کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے، 4 آپشن ہو سکتے ہیں جس میں 1 2 3 5 2 4 5 7، کوئی بھی آپشن اس طرح۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 19ویں صدی تک فزیکل سائنسز کے حوالے سے جو ڈسپلن تھے 5 ڈسٹنکٹ ڈسپلن تھے۔ اور کون کون سے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی آپ سے شارٹ کویشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ رائٹ دا نیم آف ڈسپلنز، پرومیننٹ ڈسپلن یا ڈسٹنکٹ ڈسپلن ٹل 19th سینچری، 19ویں صدی تک جو فزیکل سائنسز کے حوالے سے ڈسپلن تھے ان کے نیم لکھیں آپ۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس فزکس، نیکسٹ آپ کے پاس کیمسٹری، نیکسٹ ایسٹرونومی، میٹرولوجی اینڈ جیولوجی۔
5 ڈسپلن جو ہیں فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، میٹرولوجی اور جیولوجی، اور ان میں موسٹ فنڈامنٹل جو ہے وہ فزکس ہے. فزکس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور آج کے دور میں ماڈرن جتنی بھی انوینشنز ہیں ان میں موسٹلی جو ہیں یا تقریباً ساری کی ساری ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزکس کے لاز اینڈ پرنسپل جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کا وہ شامل ہے یا وہ انکلوڈ ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک فزکس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے. فزکس از دا اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن ریلیشن شپ. کہ فزکس جو ہے، فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کس چیز کا، میٹر کا، انرجی کا، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، باہم ریلیشن شپ کیا، ان کا تعلق کیا ہے، ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. میٹر میں سالڈ، لکوڈ، گیس، پلازما، یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں اس کی میٹر کی. تو فزکس جو ہے وہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم میٹر اور انرجی اور ان کی پراپرٹیز کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک کویسچن بنتا ہے، وائی ڈو وی اسٹڈی فزکس، یا ہاؤ فزکس ہیلپفل فار اس، کہ فزکس جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے مددگار ہے، یا ہم فزکس کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں. تو آپ لکھتے ہیں the laws and principles of physics help us to understand nature. laws قوانین، laws and principles اصول. laws کسے کہتے ہیں؟ قوانین. اور principles اصول. فزکس کے جو قوانین اور اصول ہیں help us ہماری مدد کرتے ہیں to understand nature، نیچر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. میں ایک بار پھر سے سب سے پہلے آپ کے پاس تھا سائنس، the knowledge which we gain through observations and experimentation is called science. اور سائنس جو ہے اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے لاطینی زبان کے لفظ سینشیا سے، جس کا مطلب جو ہے وہ نالج ہے، اور ایسا نالج یا ایسا علم جو مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پہ حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیچرل فلاسفی ہمارے پاس اسٹڈی آف فزیکل یونیورس، اسٹڈی آف نیچر اینڈ فزیکل یونیورس، اور یہ بھی ہمارے پاس ایک سائنس ہے which was dominant before the development of modern science، کہ جدید سائنس کے آنے سے پہلے جو سائنس غالب تھی وہ نیچرل فلاسفی ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس فزیکل سائنسز اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے شروع میں اس کو دو بڑے اسٹریم میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. سائنس کا جو نالج تھا، ایک بے جان اشیاء کا مطالعہ جو ہے وہ فزیکل سائنسز کہلاتا ہے، اور جاندار اشیاء کا مطالعہ جو ہے وہ بایولوجیکل سائنسز میں کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس کے 5 پرومیننٹ یا ڈسٹنکٹ ڈسپلن جو تھے، فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، میٹرولوجی اینڈ جیولوجی، جو 5 نمایاں ڈسپلن تھے فزیکل سائنسز کے 19ویں صدی تک. اس کے بعد فزکس جو ہے یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں مادے کا اور انرجی کا، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. اس کے علاوہ the laws and principles of physics help us to understand nature، کہ فزکس کے جو قوانین اور اصول ہیں وہ نیچر کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو بچے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے شارٹ کویسچن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی. اس کے علاوہ ایک ایم سی کیو جو ہے 5 ڈسپلن والا یہ بھی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم امپورٹنس اور اپلیکیشنز آف سائنٹیفک انوینشن ان ڈیلی لائف اس کے حوالے سے بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.